آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکیل برادری میں آپ اپنے لوگ بھیج کے اس تحریک کو کمزور کر پائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو دوسرے لوگ ہماری اس برادری میں گھس چکے ہیں، جو ہمارے بیس میں آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو نہیں نکال سکتے ہیں؟ اور بس اب بہت ہو گیا. اب سندھ کا وکیل جاگ چکا ہے، اس دھرتی کا بیٹا جاگ چکا ہے، دھرتی کے وسائل کی خاطر، دھرتی کے دریا خاطر اور دھرتی کے مظلوموں کی خاطر جاگ چکا ہے. اب بہت ہو چکا. اس ملک کو ترقی کرنی دیں، اس ملک کو ترقی کرنے دیں، اس ملک کو ترقی کی گامزن پہ لے جائیں. بہت ہو گیا. تاریخ سے ابھی تک کیا ہم نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا ہے؟ کیا ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا ہے کہ وطن کو، ملک کو، لوگوں کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کون سے منصوبے دینے چاہیے، کون سے منصوبے نہ دینے چاہیے؟ اور جو اقتدار میں بیٹھے لوگ اپنے خالی عارضی اقتدار کو تول دینے کے لیے جو دھرتی کا سودا کر رہے ہیں، جو دھرتی کے دریاؤں کا سودا کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھرتی کا یہ جو وکیل ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکیل برادری میں آپ اپنے لوگ بھیج کے اس تحریک کو کمزور کر پائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو دوسرے لوگ ہماری اس برادری میں گھس چکے ہیں، جو ہمارے بیس میں آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو نہیں نکال سکتے ہیں؟ کیا اس وقت وکیل اب یہ نہیں جان پایا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں ہماری صفوں میں آ کر؟ یہ وقت آ چکا ہے. وکیل دو قسموں کی جنگ لڑ رہا ہے. آج کا وکیل، اس دھرتی کا وکیل، اس دھرتی کا بیٹا دو قسموں کی دوستوں جو اور مکتب فکر کے لوگ ہیں، جن کی نظریں اب صرف اس کالے کوٹ پہ ہیں، ان وکیلوں پہ ہے، وہ اچھے طریقے سے جان لیں کہ سندھ کا وکیل، اس دھرتی کا بیٹا دو قسموں کی جنگ لڑ رہا ہے. ایک ایکسٹرنل اور دوسری انٹرنل. ایکسٹرنل جنگ وہ ہے جو آپ کی اس دھرتی کے کینالوں کے خاطر، اس دھرتی کے وسائل کے خاطر لوگوں سے لڑ رہا ہے، اور ہم پہ طنز کی جا رہی ہے، ہم پہ تنقید کی جا رہی ہے کچھ ایسے عناصروں کے حوالے سے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ باہر روڈوں پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. ان کے لیے تو عوامی عدالتیں موجود ہیں، ان کے لیے تو عدالتیں موجود ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو صرف عدالتی فورم پہ نہیں لڑے جاتے ہیں. کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو صرف عوامی عدالتوں میں لڑے جاتے ہیں. اور یہ جو سندھ دھرتی کا، سندھ کے دھرتی کے سندھو دریا پہ جو کینالوں کا مسئلہ ہے وہ عوامی عدالتوں میں ہی لڑا جا سکتا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں دوسرے لوگوں سے، جو دکاندار ایسوسیشن ہیں، جو دوسری ایسوسیشنز ہیں، جو مختلف اس دھرتی کے مختلف فورمز ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، آپ اس کالے کوٹ والوں کا ساتھ دیں. اس دھرتی کی خاطر، اس دھرتی کے لوگوں کی خاطر آپ ان کا ساتھ دیں. آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کی بقا کی خاطر لڑ رہے ہیں، اس دھرتی کی بقا کی خاطر لڑ رہے ہیں. دوسرا جو وکیلوں کا انٹرنل مسئلہ ہے، ہماری برادری میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو بھی ہم اپنی صفوں سے الگ کرنے کا وقت آ چکا ہے. کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کی، ہماری صفوں میں رہ کر کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں، کسی اور کی باتیں کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، ہمیں الگ کرنے کے لیے، ہمیں الگ تلگ کرنے کے لیے بھی ایک منظم سازشیں تیار ہو رہی ہیں. ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے، ہمیں اپنے پیٹ کے لیے لڑنا ہے، ہمیں اپنے روزگار کے لیے لڑنا ہے. اور ایک بات نوٹ کر کے رکھیں کہ وکیلوں پہ طنز کی جاتی ہے کہ یہ روزانہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، عدالتیں چلنے نہیں دیتے ہیں. اس سے جو سائل ہوتے ہیں، جو اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صرف وہی متاثر ہوتے ہیں؟ نہیں. ایک بات یاد رکھ لیں، جو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ وکیل خود ہوتا ہے، جو اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے آپ کے مسائل کے لیے لڑتا ہے، آپ کے حقوق کے لیے لڑتا ہے. وہ اصولوں پہ سودے بازی کبھی نہیں کرتا ہے. جہاں جہاں پہ اصولوں کے خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں پہ وکیل اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور بات کرتا ہے. ایک دن کورٹ بند ہوتی ہے، جہاں پہ ایک سائل کو نقصان ہوتا ہے، ادھر سارا وکیل کی جو سارا خاندان ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جہاں پہ صرف ایک سائل کی ایک پیشی، ایک غیر حاضری ہوتی ہے، یا ایک دن کے لیے کورٹ بند ہوتی ہے، تو اس
اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، وکیل کا خاندان ہوتا ہے، پورا خاندان ہوتا ہے وکیل متاثر۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس دیش کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وطن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وطن کے وسائل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وطن کے مستقبل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وطن کے آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وکیل صرف اپنی قربانی نہیں دے رہا ہے، وکیل اپنے خاندان سمیت قربانی دے رہا ہے، اپنا معاشی قتل کر کے آپ کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس لیے وکیلوں کا ساتھ دینا ہوگا اور اس کالے کوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس کالے کوٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس دھرتی کو بچانا ہے اور اس دھرتی کے وسائل کی حفاظت کرنی ہے، اس سندھو دریا کی حفاظت کرنی ہے۔ کتنی جنگیں ہمیں لڑنی ہیں، کتنی جنگیں اس وکیل کو لڑنی تھی۔ دیکھنے والوں دوستو، اس بات کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک وکیل اگر ایک دن کا اس کو دہاڑی نہ ملے، اس کو روزگار نہ ملے، تو وہ کتنے مسائل سے گزرتا ہے، وہ کتنے مسائل کو فیس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اپنی روزگار کو داؤ پہ لگا کے، قربان کر کے وکیل جو روڈوں پہ ہے، جو عوامی عدالتوں پہ لڑ رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے۔